بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث در واقع تجری کے بارے میں ہو رہی ہے کہ تجری کیا ہوتی ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ایک تجری ہے یعنی اظہار جرأت کرنا، ایک متجرہ ہے کہ جو وہی شخص ہے، وہی بندہ ہے کہ جو اظہار جرأت کرنے والا ہے، اور ایک متجرہ بھی ہے کہ جس کام کی مدد سے وہ جرأت کرتا ہے، اور ایک متجرہ علیہ ہوتا ہے کہ جس پر یہ اقدام جرأت کرتا ہے یا جس کے خلاف یہ اقدام جرأت کرتا ہے، جسے ہم مولا کہتے ہیں۔ ہم نے تجری کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کر دی تھی، اور پھر یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ تجری اور انقیاد کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم دو موضوع میں دو جگہ پر بحث کریں گے۔ پہلا خود نفس تجری کا حکم کیا ہے، اور دوسرا فعل متجرہ بہ کا حکم کیا ہے۔ نفس تجری کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ وہاں پر تین نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ استحقاق عقاب ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ استحقاق عقاب نہیں ہوگا، اور بعض جو ہے جس طرح صاحب فصول ہیں وہ قول تفصیل کے قائل ہو گئے تھے۔ صاحب کتاب جو ہے انہوں نے نفس تجری کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے نزدیک عدم استحقاق عقاب یعنی مولا کے خلاف اقدام جرأت کرنا اور بعد میں ویسا ثابت نہ ہونا، یہ اس بندے کو عقاب کا مستحق نہیں ٹھہراتا، البتہ یہ اس کے ضعف ایمان کی جو ہے وہ نشانی ضرور ہے کہ اس کا ایمان ضعیف تھا، تبھی تو اس نے مولا کے خلاف اقدام جرأت کیا ہے۔ پس اس اعتبار سے یہ ملامت کا بھی مستحق قرار پائے گا اور مذمت بھی اس کی ہوگی، لیکن یہ مستحق کے عقاب قرار نہیں پائے گا۔ پھر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری یہ جو بحث تجری ہے یہ وہاں پر آئے گی جہاں پر اس نے حجت عقلیہ کی مخالفت کی ہو، تب جا کر ہم بحث کریں گے کہ اس نے جو اپنے قط کی مخالفت کی ہے اور جس کو واجب سمجھ رہا تھا انجام نہیں دیا، یا جس کو حرام سمجھ رہا تھا اس کو انجام دے دیا ہے، فبان خلافہما، اور بعد میں وہ واجب نہیں تھا اور حرام نہیں تھا۔ یہ ہم وہاں پر بحث کر رہے تھے جہاں پر اس کی حجت عقلیہ کی مخالفت لازم آئے، یعنی اس کے اپنے قط کی مخالفت اگر لازم آتی ہے تب جا کر ہم بحث کریں گے کہ استحقاق عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا قول تفصیل ہے، یا دلیلیں کیا کیا ہیں۔ لیکن اگر اس کا یہ اقدام کرنا شریعت کی توہین ثابت ہوتا ہے، یا مولا کے خلاف علم طغیان بلند کرنا یا سرکشی شمار ہوتی ہے، یا اس جیسے دیگر عناوین اگر اس کی اس اقدام پر لاگو ہوتے ہیں اور موضوع بنتے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کا اظہار جرأت کرنا اس کو مستحق کے عقاب بنا دیتا ہے۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ در واقع فعل متجرہ بہ کے بارے میں ہے۔ شیخ جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدظ اللہ العالی انہوں نے فعل متجرہ بہ میں دو اعتبار سے بحث کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آیا متجری کے ہاتھ سے انجام دیا ہوا یہ فعل کبھی ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا، یعنی یہ جو اس نے اقدام کیا ہے اور شراب پی ہے، شراب کے یقین رکھتے ہوئے شراب پی ہے، اگرچہ بعد میں وہ شراب نہیں تھی، تو کیا اس کا یہ اقدام کبھی ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا؟ چونکہ اگر نیت کو دیکھا جائے تو اس کی نیت صاف
نہیں تھی، اس کو یقین تھا کہ یہ شراب ہے، اور اس کے باوجود اس نے اپنے قد کی مخالفت کی ہے اور شراب سمجھ کر ہی اس کو پیا ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو کبھی بنتا ہے، لیکن اگر نتیجے کو دیکھا جائے کہ بعد میں وہ شراب تو نکلا ہی نہیں، وہ تو ایک شربت تھا، تو خود شربت کا پینا کسی قسم کا شریعت میں اس میں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو بس اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ فعل قبیح نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ آیا قبیح ہے یا قبیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو جہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس فعل پر حرمت شرعی کا عنوان صدق کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی اس نے یہ جو فعل انجام دیا ہے آیا شریعت کی روح سے بھی اس کو حرام کہیں گے یا یہ ہے کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ پہلی صورت میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلاصتاً پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ متجری کے ہاتھ سے انجام دیے ہوئے فعل کے کبھی ہونے یا نہ ہونے کی بات کریں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا کبھی ہونا قطعاً و یقیناً منتفی ہے، یعنی یہ فعل کبھی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ کسی بھی فعل کو حسن کہنا یا قبیح کہنا یہ تب ہوتا ہے جب وہ واقعی میلاد کے ساتھ میلان کریں، یعنی واقعتاً اگر اس نے حسن کو انجام دیا ہے تب کہیں گے کہ حسن ہے، اگر اس نے جو انجام دیا ہے واقع میں بھی وہ کبھی تھا تب جو ہے اس فعل پر قب کا عنوان صدق کرے گا، جبکہ یہاں پر فرض یہ ہے کہ اس بندے نے شرب الماء کیا ہے، شرب الخمر نہیں کیا۔ جب نہیں کیا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فعل کبھی انجام دیا ہے، چونکہ ملا کے واقعی اس پر لاگو نہیں ہو رہا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ جو ذیل میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک حسن و قب عقلی ہیں، یعنی ذاتی طور پر چیزوں کے اندر حسن و قب پایا جاتا ہے، چونکہ حسن و قب کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے کہ حسن و قب جو ہے اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ وہ امامیہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حسن و قب جو ہے وہ عقلی ہوتا ہے، شرعی نہیں ہوتا، یعنی خود چیزوں کے اندر ذاتاً حسن و قب پایا جاتا ہے، البتہ شارع بھی ان کی تائید میں جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ جس کو عقل حسن کہتی ہے شریعت بھی اس کو حسن کہتی ہے، کیونکہ خدا خارق العقلاء ہے تو وہ عقل کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں دیتا۔ معتزلیوں کا نظریہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جن کے حسن کو عقل در کرتی ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے قب کو عقل در کرتی ہے، اور پھر بعض دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حسن کو فقط شریعت درک کر سکتی ہے اور ان کے قب کو بھی فقط شریعت درک کر سکتی ہے، یعنی یہ بعض کے قائل ہو گئے۔ اور تیسرا نظریہ جو ہے وہ اشاعرہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن و قب شرعی ہوتا ہے، یعنی ما حسنہ الشارع فہو حسن، اگر شارع جس کو حسن قرار دے دے وہ حسن ہو جائے گا، اور اگر شارع اس کو قبیح قرار دے دے تو وہ قبیح ہو جائے گا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کی جھوٹ ہے، اب جھوٹ جو ہے وہ ایک قبیح فعل ہے، لیکن اگر اسی جھوٹ کی وجہ سے کسی مومن کی جان بچتی ہے تو یہی جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ حسن ہو جائے گا۔ یا اسی طرح اسی سچ کو لے لیتے ہیں، سچ جو ہے وہ حسن ہے، لیکن اگر اسی سچ بولنے کی وجہ سے کسی مومن کی جان جاتی ہے تو اس صورت میں یہ سچ کیا ہو جائے گا؟ قبیح ہو جائے گا۔ بس ان کی نگاہ میں حسن و قب شرعی ہیں، یعنی شارع جن کو حسن کہتا جائے وہ حسن ہوتے جائیں گے اور شارع جن کو قبیح کرتا جائے وہ قبیح ہوتے جائیں گے۔ البتہ امامیہ بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم جھوٹ کو جھوٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر حسن قرار نہیں دے رہے ہیں، سچ کو سچ بما ہوا سچ سمجھ کر وہاں پر اس کو قبیح قرار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم اس
مصلحت کی وجہ سے ان دونوں کو حسن یا قبیح قرار دے رہے ہیں جو ابھی بالفعل ان کے اندر آئی ہے. چونکہ مومن کی جان بچانا یہ ایک مصلحت رکھتا ہے. اب اگر جان نہیں بچے گی تو اس میں ضرر ہے، ادھر جھوٹ بولنا اس میں بھی ضرر ہے، لیکن مومن کی جان جانے والا جو ضرر ہے وہ اس ضرر سے بہت بڑا ہے. تو اس وجہ سے یہ عقل اور اکثر ان مراتب کو دیکھتے ہوئے شارع کہتا ہے کہ چلو جس میں کم ضرر ہے اس کو انجام دے دو اور جس میں ضرر زیادہ ہے اس کو چھوڑ دو. تو اس اعتبار سے جو ہے مصلحت کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، وگرنہ خود جھوٹ کو کوئی بھی حسن نہیں کہتا، سچ کو کوئی بھی جو ہے وہ قبیح نہیں کہتا. اور جو دوسری بحث ہے کہ آیا اس فعل پر حرمت شرعی کا عنوان صدق کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی فعل جو اس نے انجام دیا ہے آیا وہ حرام ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی حرمت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ حرام یہ ہے کہ وہ شراب پیے، شرب الخمر شریعت کے اندر حرام ہے، جبکہ فرض یہ ہے کہ یہاں پر شرب الماء ہوا ہے، شرب الخمر نہیں ہوا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر کوئی انسان اپنے قط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام انجام دے دے تو پھر اس کو نیت پر بھی عقاب ہونا چاہیے، نیت پر بھی جو ہے وہ حرمت شرعی کا عنوان آنا چاہیے. فرماتے ہیں اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بس اس اعتبار سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے والا لوم اور مذمت کا تو مستحق قرار پا سکتا ہے، چونکہ اس کا یہ کام اس کی سوء سریرت کو کشف کرتا ہے کہ اس کی نیت بری تھی. لیکن اس کی نیت کا برا ہونا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی اس اقدام کو بھی حرمت شرعی سے تعبیر کریں، نہ ایسا نہیں ہے. عبارت کی طرف فرماتے ہیں کہ الموضع الثانی، دوسرا جو مقام ہے وہ فی حکم الفعل المتجرب، وہ اس فعل کے بارے میں ہے کہ جس کی مدد سے اس نے مولا کے خلاف اقدام جرات کیا ہے، یعنی جو فعل اس نے انجام دیا ہے اب اس کا کیا حکم ہے. والکلام فیہ طورۃ من حیث کونہ قبیحا واخری من جہت الحرمت الشرعیہ. اب فرماتے ہیں کہ اس میں جو بحث ہے کبھی کبھار اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ آیا اس کا یہ جو فعل ہے آیا یہ قبیح ہے، یعنی اس نے اس فعل کو انجام دی ہے آیا قبیح ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے بحث ہوگی. اور دوسری ہم جو بحث کریں گے اس اعتبار سے ہوگی کہ آیا اس پر حرمت شرعیت کا عنوان صدق کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس اعتبار سے بحث کریں گے. اما الاول، اگر پہلے کی طرف آئیں کہ آیا اس فعل کو جو ہے قبیح کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تو فہو منتفی قطعا، یہ قطعا منتفی ہے، یعنی اس کو قبیح نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ لأن الحسن والقبح یعرضان علی الشیء بالملاق الواقع فیہ، چونکہ حسن اور قبح جو ہے کسی چیز پر جب عارض ہوتے ہیں تو وہ تب ہوتے ہیں جب ان کے اندر واقعی ملاپ موجود ہو، جبکہ یہاں پر تو فبانا خلافہما، یہاں پر تو ملاق واقعی نہیں ہے. شراب سمجھ کر اس نے پیا ہے لیکن واقعی میں تو وہ شراب نہیں تھی، تو بس یہاں پر ملاق واقعی موجود نہیں ہے چونکہ اس چیز کے اندر، اس وجہ سے اس کو قبیح نہیں کہا جائے گا. اسی طرح حسن کی مثال بھی والمفروض، جبکہ یہاں پر تجری کے اندر فرض یہ ہوا ہے کہ ان الفعل المتجرب، یعنی جس فعل کے ساتھ اس نے اقدام جرأت کیا ہے وہ شرب الماء، وہ پانی کا پینا ہے، وهو فاقد لملاق القبح، اور اس پانی کو خود پینا شریعت کے اندر اس میں قباحت والا ملاق مفقود ہے، یعنی پانی پینے کو شریعت کبھی قرار نہیں دیتی. جب نہیں قرار دیتی ہے تو فقط اس کی نیت کا یہ ہونا کہ میں شراب پی رہا ہوں اس کو کبھی نہیں بنا دیتا. واما ثانی، جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ آیا اس پر حرمت شرعیہ کا عنوان صدق کرے گا یا نہیں کرے گا، فلا دلیل علی الحرمہ، فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. کیوں؟ لأن الحرام هو شرب الخمر،
چونکہ جو چیز شریعت کے اندر حرام قرار دی گئی ہے وہ شراب کا پینا ہے. والمفروض جبکہ یہاں پر ہمارا فرض یہ ہے کہ انہ شرب الماء اس نے پانی پیا ہے شراب نہیں پی. ولیس هناك دلیل اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی موجود نہیں ہے یدل علی ان شرب ما یقطع الشارب بکونہ خمرا حرام کہ اگر کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ شراب ہے اس کو شراب سمجھ کر پی لیتا ہے بعد میں ولو پانی نکلے ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی کہیں کہ یہ حرام ہے. وذالک اور یہ اس وجہ سے ہے لأن الحرمۃ چونکہ جو حرمت ہوتی ہے تتعلق بواقع الموضوعات حرمت کا تعلق ان موضوعات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو واقع میں بھی وہی ہوں. یعنی اس نے اگر شراب پی ہے اور واقع میں بھی وہ شراب تھی تو واقع میں شراب کا حکم کیا ہے حرام ہے. اس صورت میں ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا فقط نیت کا برا ہونا کہتے ہیں کہ یہ چونکہ واقع موضوعات میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. لل موضوع پس حرمت کا تعلق جو ہے اس موضوع سے نہیں ہے المقطوع بھی کہ جس کا اس کو قطع ہوا ہے اگرچہ اس کو یقین ہے کہ یہ شراب ہے اور یہ حرام ہے لیکن فقط اس کا قطع جو ہے اس موضوع کو وہ عنوان نہیں دے سکتا حرمت والا بلکہ فقط وہی موضوع اس کا فعل اگر اس موضوع کے مطابق ہوگا جو واقع میں ہے یعنی اس کا یہ فعل شراب پینا بالکل وہی نکلے کہ جو واقع میں بھی ہے یعنی شراب ہے اور واقع میں شراب کو حرام قرار دیا ہے پھر اس صورت میں تو یہ حرام ہوگی وگرنہ حرام نہیں ہوگی. فبذالک ظہر پس اسی سے ظاہر ہو گیا عدم حرمت التجری خود اظہار جرأت کرنا حرام نہیں ہے ولا المتجرہ بہ اور نہ ہی فعل متجرہ بہ حرام ہے. پس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ خود تجری اور فعل متجرہ بہ کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ کیا ہے تو آپ نے یہی 2 لائنوں میں یہی ایک ہی لائن میں بتا دینا ہے کہ تجری بھی حرام نہیں ہے اور متجرہ بہ جس فعل کو اس نے انجام دیا ہے وہ بھی حرام نہیں ہے چونکہ اس فعل کا تعلق جو ہے وہ واقع موضوعات کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ اس نے جس کا قطع کیا ہے وہ موضوع تو ٹھیک ہے یہاں پر اس نے شراب سمجھ کر پیا ہے لیکن یہ واقع میں جب شراب نہیں تھی تو اس وجہ سے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. بہت ہی سادہ سی بات ہے. بس زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوگا غایت الامر یہ ہے کہ ان الفاعل یستحق الذم یہاں پر اس شراب کو سمجھ کر کہ اس برتن میں شراب ہے یہ سمجھ کر پینے والا مذمت کا مستحق قرار پائے گا. کیوں لأن عملہ یکشف عن سوء سریرتہ چونکہ اس کا یہ کام اس بات کو کشف کر رہا ہے کہ اس کی سریرت اور اس کی جو نیت ہے وہ بری ہے. تو نیت کا برا ہونا انسان کو مذموم بنا دیتا ہے لیکن اس کو مستحق عقاب نہیں بناتا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.